ابھی مجھے اگر کسی نے بیڈ کمنٹ کیا نا تو میں امی اندازتے سا امی امن بیڈ. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاؤں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اللہ کے کرم سے. اور ابھی ہمارے ہو گیا کھانے کا وقت، کھانا کھا کر. اور آج کا ولاگ تو انٹرسٹنگ سے بھی انٹرسٹنگ ہے اور آپ لوگوں نے جو سوال کیے تھے ان سب کا میرے پاس جواب ہے اور آپ کو آج سب کو جواب ملیں گے. آپ لوگ ٹینشن نہیں لیں اور دیکھیں کہ ہوتا ہے کیا، ساتھ رہیں. اور اگر اس موقع پر میرا دوست ہوتا جو ہمیں اچھی طریقے سے جانتا ہے، میرا ایک دوست ہے بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، جلدی ان سے ملاقات ہوگی تو ان کے ساتھ میں ویڈیو بنا کر اپنے اکاؤنٹ پہ لگاؤں گا اور آپ لوگ دیکھنا کہ وہ کیا بولتا ہے. مطلب وہ ہمیں اچھے سے جانتا ہے. تو میرے دوست کا نام مصطفیٰ ہے اور وہ لاہور سے ہیں، بہت ہی اچھا دوست ہے اور ملواؤں گا میں آپ کو ان سے. تو پھر آپ دیکھنا کہ کیسے مطلب ان کا بات کرنے کا سٹائل، اور وہ پھر جواب دے گا آپ لوگوں کے کمنٹس کے جو کچھ نیگیٹیو ہیں ان کے جواب وہ دے گا. میں تو ان سب کو آئی لو یو سو مچ کہتا ہوں جنہوں نے نیگیٹیو بھی کمنٹ کیے ہیں. تو بھائی زندگی 4 دن کی ہے، بس یہ ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں چلنا کب ختم ہو جانی ہے، کب بندہ مر جاتا ہے یار. اور یہ ہے بھی عارضی زندگی، یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ ہمارا امتحان ہے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ نماز قائم کریں. اور جیسے کہ لوگ ابھی مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ پہلے آپ نماز کا بتاتے تھے، دیکھیں نماز قائم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے اور کوئی بھی نمازی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کوئی کسی پر احسان کرتا ہے. نہیں، وہ اگر بتاتا ہے تو وہ اس لیے بتاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی نماز قائم کرو، نماز پڑھو، ہم لوگوں پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. اور پڑھنا ہمارا مطلب جیسے سمجھ لو کہ کھانے کے بغیر ہم لوگ نہیں رہ سکتے نا، نماز کو بھی اپنی زندگی میں ایسے کر لو کہ جیسے کہ نماز کے بغیر بھی آپ لوگ نہیں رہ سکتے. تو وہ نہیں ہوگی تو یہ جہان بھی ہمارا اچھا نہیں ہے اور وہ جہان بھی اچھا نہیں ہے. اور پہلے میں جب دکھاتا تھا اور مطلب آپ لوگوں کو بھی کہتا تھا کہ یار ادا کیا کرو، تو کئی لوگ، سب نہیں، سب بہت، باقی سب مجھے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی بہت، کئی لوگ جو ہے نا کہتے ہیں، تو کہتے تھے کہ سنی آپ نماز جو ہے نا آپ دکھا رہے ہو کہ یہ نماز میں پڑھ رہا ہوں، یہ وہ، مطلب اس طریقے کے کومنٹس. تو میں نے کہا شاید یار میں اس میں یہ غلط کر رہا ہوں آپ لوگوں کی نظر میں، تو میں نے وہ دکھانا چھوڑ دیا، مطلب آپ لوگوں کو بتانا چھوڑ دیا. تو اب آپ لوگ پھر سے ناراض ہو رہے ہیں. یار مجھے بتا دیں میں کیسے رہوں، آپ لوگ بتا دیں کیسے راضی کیسے ہوتے ہیں، ہمیں یہ بتا دیں، ہم وہ کر لیں گے. کیونکہ زندگی بے وفا ہے یہ مانا، مگر چھوڑ کر راہ میں جاؤ گے تم، مگر چھین لاؤں گا میں سے تجھے. خیر یار آپ لوگوں کو صرف یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مائنڈ ایسا نہیں کہ ہم کسی کی بات کو مائنڈ کر کے یا زیادہ تر نیگیٹیو ہوں. ہم ہنستے کھیلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. اور ہم جتنے بھی کزنز ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، زیادہ تر ہم لوگ دوست ہیں. اور میرے دوست جو ہیں بہت کم ہی ہیں، لیکن ایک کچھ خاص دوست ہیں، جیسے کہ مصطفیٰ کا میں نے ذکر کیا، بہت ہی اچھا دوست ہے، میرا خاص دوست ہے جس نے ہمیشہ مشکل میں ساتھ دیا. اور دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل میں ساتھ دیتے ہیں. اور باقی جو ہے نا فوٹو کھنچانے کے لیے سارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن برے وقت میں جو کام آئے، کہتے ہیں کہ یار اچھے وقت میں جو ساتھ کھڑا ہو وہ اپنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو برے وقت میں وہ فرشتہ. تو اس بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یار برے وقت میں جو آپ کے کام آئے وہی آپ کا اپنا ہے. اور باقی جو ہے نا فوٹو کھنچانے کے لیے بہت سارے دوست ہوتے ہیں جو فوٹو میں آتے ہیں اور ویسے عین موقع پہ چھوڑ جاتے ہیں. دوستی پر دوست میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے زندگی میں سب سے زیادہ اگر دکھ پہنچا ہے یا پریشانیاں مجھے آئی ہیں یا ٹینشن آئی ہیں تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی ہیں جنہیں میں کبھی اپنا بیسٹ سمجھتا تھا. کہتا تھا کہ یار یہ میرے بیسٹ ہیں اور ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے، یہ دوست بہت اچھے ہیں. تو انہوں نے ہمیشہ ہی چیٹ کیا، دھوکہ دیا، آپ کی فیلنگز کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو ایسے دوستوں سے دور رہیں. اور اپنا کون ہے وہ برے وقت بتا دے گا
اور برا کون ہے وہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے، لیکن دیر سے پتہ چلتا ہے. اس لیے جو ہے نا دوستیوں زیادہ سے پرہیز ہی کریں، زیادہ دوستی سے، پر جو آپ کی قدر کریں آپ ان کی قدر کریں. ابھی مجھے اگر کسی نے بیڈ کمنٹ کیا نا تو میں امی اندازتے سا امی امن بیڈ کمنٹ کر دیں. السلام علیکم. تو بھئی آپ بیڈ کمنٹ نہیں کیا کریں، ہمیں بہت دکھ لگتا ہے، بہت زیادہ دکھ لگتا ہے. تو خاص طور مائیں جو ہوتی ہیں ان کو تو پھر بہت زیادہ، میرا تو پھر دل کرتا ہے میں سیدھا سیدھا آ کے سامنے باتیں سنا دوں. لیکن آپ لوگوں کی مہربانی ہے. دیکھو ضروری نہیں ہے کہ انسان غلط کمنٹ کرے، اچھا کمنٹ بھی کر سکتا ہے. ویسے بھی بندہ ایک دوسرے کو سمجھا سکتا ہے. اور دیکھو پیارے نہیں امی جو ہے نا امی مجھے یہی سکھاتی ہیں کہ بیٹا جو ہے نا کوئی اگر آپ سے نفرت بھی کرتا ہے تو آپ پیار سے پیش آئیں اور اس کی نفرت پیار میں بدل جائے گی. اور امی ایک کمنٹ کا جواب دینا ہے. ایک کمنٹ آیا کہ سنی بھائی مجھے وہ والا کمنٹ آیا تھا کہ غریب، ہم نے سوچا تھا کیا آپ غریب ہیں، اور میں مطلب آہستہ آہستہ گرو کی، میں نے گھر لیا. مطلب ہر بندے کے پاس یار یہ چیزیں ضروری ہیں، گھر ہونا تو بہت ضروری ہے. اور میری امی، میں بڑا ہی ڈھیلا قسم کا تھا بندہ پہلے، مطلب زیادہ کوشش کرتا تھا بس یہ موویز وغیرہ دیکھ لوں، اور اپنے مطلب ہر جیسے جوان لڑکا ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے گانے سن لوں یہ وہ، مطلب جوانوں کی جو. لیکن میری امی نے مجھے سمجھایا اور میری امی نے میرا ساتھ دیا. مجھے مطلب بہت ہی زیادہ مطلب یہ سکھاتی تھی. اور میری امی آج بھی ایک بات کہتی ہیں، امی وہ والی بات بتانا کہ اپنے بیٹے کے ساتھ پیش کیسے آنا چاہیے، وہ والی جو بات آپ مجھے سمجھا رہی تھی پلیز ایک بار سے. ہاں میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں کہ بھئی اپنے بچوں کے ساتھ اس طریقے جیسے کہ ستیلوں کی طرح پیش آؤ. سوتیلوں کی طرح. کیونکہ اگر آپ ان کو لاڈ دو گے، پیار دو گے تو وہ بچے وہ لاڈ کے اندر ہی بگڑ جائیں گے. اور ان کے وہ محبت، دیکھو ماں کے اندر اتنی محبت ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. بہت محبت وہ اپنی جان سے بڑھ کے کرتی ہے، لیکن وہ یہی محبت اس کی اولاد کو بگاڑ دیتی ہے. تو اسی لیے میرے ساتھ یہ کبھی کبھی لڑتا بھی تھا، کہتا ہے کیا ہم لوگ ستیلے، میں تیرا ستیلا ہوں، تو میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی تھی. تو بھائی اس لیے کہ دیکھو بچے بہت سے لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو اس طریقے سے رویہ ان کے ساتھ رکھو. پیار بھی کرو، حد سے زیادہ کرو، لیکن ان کا ایک شیر والی نظر ان کے اوپر رکھو اس طریقے سے کہ بھائی وہ کوئی غلط. اچھا، اور مجھے ایک بات کی بہت خوشی ہے امی، مجھے ایک بات کی مطلب حد سے زیادہ خوشی ہے کہ کئی لوگوں نے کمنٹ کیے کہ علی بھائی سے سیکھو. علی بھائی سے مطلب کہ ہم لوگوں نے کوئی بات کی تھی، ان کو بری لگ گئی. یہ والی بات تھی کہ ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں مطلب بیڈ کمنٹ آتے ہیں، اور میری وائف نے کہا کہ ان کو بیڈ کمنٹ نہیں کرتے وہ جو چھوٹے کپڑے پہن کر ٹک ٹاک بناتی ہیں. اس طریقے کا کچھ تھا. اگر آپ لوگوں کو برا لگا تو اپولوجائز کرتے ہیں. اور بھائی کے لیے آپ لوگوں نے بولا تو وہ میرا خیر ہے، کوئی بات نہیں یار. میرا بڑا جو بھائی ہے نا، میں اس سے ابھی بھی سیکھتا ہوں اور میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اور ان کے چینل کا ڈسکرپشن میں لنک بھی ہے، سبسکرائب بھی کر لینا. تو میرے اوپر اس طریقے سے تھا کہ میری امی جو تھی وہ بھی سخت، بہت سخت تھی امی، مطلب سمجھ لو حد تھی کہ میں 17 سال کا ہو گیا تھا، میرے پاس وہ والا موبائل بھی نہیں تھا چھوٹا. میں 8 کلاس میں پڑھتا تھا اور میرے ساتھ کے جو لڑکے تھے ان کے پاس ٹچ موبائل تھا، اور مجھے ٹچ موبائل کا، مجھے چھوٹے موبائل کے بھی آپشن نہیں پتہ تھے. امی کی سختی اتنی تھی. اس کے بعد امی کی سختی ہٹتی تھی تو بھائی کی سختی، پڑھائی پہ دھیان دے، یہ کر وہ کر، ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، مطلب. اور میں تب تو مجھے لگتا تھا یار یہ کیسی زندگی ہے، اس زندگی سے کیسے باہر آؤں. لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی بہتر تھا. اگر یہ مجھے نہ سمجھاتے تو جس طریقے کا میں بندہ تھا، میں کوئی بگڑا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اتنی اچھی وائف مل گئی. اور امی آج بھی وہی سخت ہے میرے ساتھ. امی بالکل بھی امی کا وہ والا نہیں ہے حساب کتاب، مطلب مجھے سمجھاتی ہے. میری ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے امی کی کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس ٹائم آ رہا ہے. اور میں صبح جلدی نہیں اٹھتا تھا، میری عادت تھی. لیکن ابھی میری روٹین کچھ اس طریقے ہے کہ 4 بجے میں اٹھ جاتا ہوں نماز کے ٹائم، نماز سے بھی پہلے اٹھ جاتا ہوں. اور یہ میری جو روٹین بنی ہے میری امی نے.
मेरी अम्मी कहती थी कि मैं एक शब्द अम्मी बोलना जरा अपने हाँ, लहजे में एक जैसे- अम्मी पंजाबी में प्लीज। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ, ਅਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਸਨੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੁਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਖਣਾ ਹਾਂਜੀ अम्मी। मैं फुल नींद में पड़ा हूँ ना, फुल नींद में, मैं कहता हूँ कि पूरी दिन भी नहीं सोया, आगे रात भी नहीं सोया, फिर भी अगर सोया हुआ हूँ ना, अम्मी ने एक बार मुझे बुला दिया ना सनी, फौरन उठ के हाँ जी अम्मी, चाहे नींद में हूँ जैसे हूँ, अपनी माँ की सुनता हूँ। और अल्लाह का करम है, मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ, अपने अब्बू की इज्जत करता हूँ, अम्मी की इज्जत करता हूँ, माँ बाप की इज्जत करते हैं। और आपको ये मैं बताऊं कि इनकी आदत इसकी बहुत ज़्यादा है कि इसने पैरों को दबाना, इज्जत करना, और जब बच्चा खुद ब खुद ऐसी चीज़ें करता है तो वो दिल में एक इज्जत और कदर बनती, और फिर दिल से दुआएं जो निकलती हैं वो अनमोल होती हैं। दोनों बेटे ही ऐसे हैं, दोनों ही बेटे ऐसे हैं। हैं। माँ की खास तौर अब्बू की हम लोग खिदमत करते हैं, कभी भी जो है ना इनके साथ कभी भी बहस नहीं करते। अगर हम गलत नहीं भी है ना तो हमें किसी चीज़ पे डांट पड़ जाती है, चुप कर जाते हैं, खैर है माँ बाप है। और इसकी कदर उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। जब मेरी नानी फौत हुई थी ना तो मेरे दिल में जो दर्द था ना, तो मैंने वो एक सोचा कि भाई मुझे इतना दर्द हुआ कि जिसकी माँ है वो क्या फील कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, इतने हद से ज़्यादा। और आज इनको मैं यही बात करती हूँ कि देखो जब कोई चीज़ जब हम लोगों से वो दूर हो जाती है तो हमें कदर उसका फिर पता चलता है। यकीन करें कि बहुत बीमारी में भी, हालत में भी आए, परेशान भी रहे सिर्फ अपनी माँ की वजह से, लेकिन वो एक जो अल्लाह का हुक्म है वो तो सबको मानना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जीते जी हमने भी कदर अपने वालिदैन की है, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारी कर रहे हैं। तो कोशिश यही करो कि प्यार एक दूसरे से, बच्चों से भी इस तरीके से रहो, दोस्तों की तरह भी रहो, और मतलब बच्चों के साथ सलूक जो है ना सतवले वाला करो, मतलब खास तौर उनको बनाने में अगर प्यार ज़्यादा दोगे और समझाओगे नहीं भी खैर है मेरा बच्चा खैर है, तो वो बच्चे फिर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं ना तो हम लोग होमवर्क नहीं करते या फिर पढ़ते अच्छे नहीं हैं तो उस्ताद हमें मारते हैं, तो इसी तरीके से उस्ताद वाला ही सलूक रखना चाहिए माँ बाप को ही। और इनके साथ मेरा ये होता था कि इनको पैसे मैं देती थी ज़्यादा कि ये भाई पैसे हैं, लेकिन इनको मैं एक बात करती थी कि आपने खर्च सिर्फ 10 रुपया करने, कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने अपने हिसाब से रहना है। तो और ये दोनों भाई ऐसे ही करते थे, और ये नहीं कि पैसों का कोई ऐसा मसला था। अल्लाह माफ़ करे, हम लोग आपको ये बताएं कि ना तो हम लोग गरीब हैं और ना ही अमीर है, बस ये कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, ठीक है ना, कि 2 वक्त का खाना खा के सोते हैं, अपनी खुश ज़िंदगी गुजारते हैं। तो हम कहते हैं कि अमीरत भी यही है और सब कुछ यही है, ठीक है ना। तो अमीर कोई लोग हमें कहता है तुम लोग गरीब हो या तुम लोग गांव के हो या फलाने हो, ये वो नहीं। देखो इंसान बड़ा अपनी इंसानियत से कहलाता है, इन चीज़ों से नहीं कहलाता कि जैसे आप भाई वो जी उसके पास कोई ये चीज़ है या वो है, नहीं। और हम लोग सादे लोग हैं और सादी चीज़ों को ही हम लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। जो ये ख़ास तौर अमीर और गरीब के बारे में सोचते हैं ना, तो मेरा ये सवाल है उन लोगों से जो इसमें फ़र्क समझते हैं। और सबसे बड़ा मुनाफिक बंदा वो है जो आपको मतलब देख के आपके साथ दुआ सलाम रखता है कि आपके पास कितनी दौलत है। जब आपसे ये कोई पूछता है ना कि भाई क्या काम करते हो, तो उसका मतलब पता है क्या होता है, वो ये हिसाब लगा रहा होता है कि आपको इज्जत कितनी देनी। काफ़ी लोगों का ऐसे होता है, हर किसी का नहीं। खैर मुझे ये बताएं कि भाई जितने भी ये बादशाह गुजरे हैं जिनके पास करोड़ों अरबों मतलब बहुत ज़्यादा दौलत थी, कौन साथ लेके गया और साथ लेके कौन आया था, तो क्या लेके आया था, क्या लेके जा रहा है। खाली हाथ ही आया है, खाली हाथ ही जाना है, ठीक है। और यार ऋतिक रोशन का गाना ही याद आ गया, वो नहीं ऐ मेरे दिल तो खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे।
अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं कि देखो जो भी बंदा है अगर वो मतलब उसने मेहनत की है, वो अच्छे लेवल पर है, मीन्स कि उसके पास गाड़ी बंगला ये सब चीज़ें हैं, तो भाई उसने मेहनत की है तो उसके पास है, ठीक है। तो अल्लाह ताला सबको दे, और उसे चाहिए कि उससे जो मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करना चाहिए, जो माजूर हैं, और गरीब कोई भी नहीं होता। मैं कहता हूँ मरिया बंदा भी 1.25 लाख का है, ठीक है। देखिए आपके पास हाथ हैं, दोनों हाथ हैं, पाँव सलामत है, चलते हो, ठीक है, तो आपसे बड़ा कोई अमीर इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि आप मेन चीज़ें तो यही हैं। अब मुझे ये बताओ, मतलब जितने भी अमीर हैं क्या उनके 7 हाथ होते हैं? यही हाथ होते हैं, ठीक है। अब ये दिमाग से बंदा जो है ना चले, कोई भी काम करता है आस्ता आस्ता उसमें प्रमोशन होती है और कामयाबी मिलती है। नीयत साफ हो, कामयाबी ज़रूर मिलती है यार, हर काम में। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं अब मुझे कह रहे हैं कि अभी अमीर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस यही मेरी अम्मी वाली बात है कि अल्लाह का शुक्र है 2 वक्त का खाना खा कर ही सोते हैं, और उस रब ने ये वादा किया हुआ है कि रिज़्क मैंने हर हाल में देना है, तो रिज़्क मिलता है। लेकिन एक बात और भी है, जब तक हीला नहीं करोगे वसीला नहीं बनेगा। अब आप घर में लेट जाओ, बोलो भाई अल्लाह ने वादा किया है तो मुझे मिलना है, तो मिल के रहेगा, ऐसा नहीं है। अब वो अल्लाह ताला ने जो वादा किया वो पूरा करेगा, लेकिन आपको शेर बनाया गया है, शेर बनो। तो आप अपना काम कर सकते हैं, कोई भी काम करें, कोई भी काम करें, सिर्फ नीयत से करें और उस काम में रिजल्ट आपको मिलेगा, और ऐसे दिनों में मिलेगा। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं अपना पर्सनल, अगर आप लोग बिल्कुल जानना चाहते हैं कि मैं मतलब पर्सनल लाइफ में कैसा हूँ, पर्सनल लाइफ में मैं क्या क्या करता हूँ, मैं सही बताऊँ, मुझे व्लॉग आकर घर पे बनाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, सच बता रहा हूँ। मैं पहले जाता हूँ एक जगह पर, वहाँ पर मैं काम करता हूँ, ठीक है, एक सेट पे काम करता हूँ, वहाँ पर मुझे छोटे मोटे रोल भी मिल जाते हैं, और ज़्यादातर लाइटें वाइटें उठाना, जो भी मतलब कई लोग कहेंगे यार ये क्या काम है, लेकिन मेरा ये काम है और मुझे अपने काम से मोहब्बत है, नीयत से करता हूँ। उसके बाद एक और सेट होता है, वहाँ पे जाता हूँ। उसके बाद कभी लाहौर में, कभी इस्लामाबाद में, इस तरीके से काम मिलते जाते हैं। और दूसरा मैं प्रॉपर्टी के काम में भी, मतलब कि जैसे कि किराए के मकान भी दिखाने होते हैं, वो भी काम करता हूँ, और किसी ने लेना होता तो उसमें थोड़ी सही बचत हो जाती है, तो वो काम भी करता हूँ। तो मतलब 3-4 काम इकट्ठे करता हूँ तो मेरा घर का सर्कट चलता है, सीधी और साफ बात है। क्योंकि जो महंगाई है ना, तो उसमें एक काम से नहीं, मतलब अगर आपकी कोई 20-25 हज़ार तनख्वाह है तो यार उससे घर नहीं चल सकता, क्योंकि इतने सारे बिल देने होते हैं, और घर में मतलब कभी कोई बीमार भी हो जाता है यार। अब देखो जो बंदा गरीब है, मैं सबसे पहले करता हूँ कि सदका भी देना चाहिए, और गरीबों की खास तौर मदद करनी चाहिए। अपने आसपास के लोगों को देखें, उनकी मदद करें, एक दूसरे की मदद करें, और करनी भी जितना हो सकता है आपसे। अब आप देखें कि यार बहुत ही गरीब हैं, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में काफ़ी लोग हैं गरीब हैं, और उनके ये वो हालात हमने भी देखे हैं। ऐसे ही है ना अम्मी, हमने भी देखे हैं कि खाना नहीं होता था, ठीक है। अभी बहुत ही यार दुख भरी कहानी है, अब कैसे आपको बताऊं, लेकिन ये है कि बुरे वक्त के बाद जो है ना अच्छा वो, जब आपके ऊपर बुरा वक्त आए ना, ये 2 लाइनें याद रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब अच्छा वक्त आए ना, तो अच्छे वक्त को देख के गरूर में कभी ना आना, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और बुरा वक्त आए तो टेंशन नहीं लेने का, ये नहीं सोचना, अच्छा वक्त भी आएगा, क्योंकि वही बात है ना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस कोशिश करो, और अल्लाह मियाँ से हर वक्त इंसान को माफ़ी मांगनी चाहिए, और ख़ास तौर ये खुदा से कहना चाहिए, या अल्लाह मियाँ मुझे गरूर से बचाना, कभी गरूर से बचाना, मेरे अंदर गरूर ना आए। और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। मैंने हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किए, और मैं हर चीज़ का क्रेडिट अपनी अम्मी को देता हूँ कि मेरी अम्मी ने मेरे लिए दुआएं की, और मैंने मतलब कोई भी काम किया है मुझे उसमें अल्लाह ताला ने, मतलब कोई भी काम है तो वो मेरा काम ज़रूर हुआ है। और इन्हीं कामों की वजह से मैं टिकटॉक पे वीडियोस बनाता था, और एकदम से मेरा फेम ये था, और एकदम से ऐसे गिर गया, ठीक है। और वो क्योंकि मैं अगर अपने घर को देखता ना,
تو پھر مجھے یہ چیزیں کو تھوڑا سائڈ پہ کرنا پڑ رہا تھا. میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تھا اور نہ ہی میں کسی سے مطلب جیسے کہ بندہ ایک دوسرے سے ملتا ہے, لوگوں سے ملتا ہے تو لوگوں کا اور کریز بڑھتا ہے, لوگ مطلب اور پیار دیتے ہیں. پھر میں نہیں بنا پاتا تھا, میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. میں اپنے گھر کے حالات اس قسم کے تھے کہ مجھے کام کرنا پڑتا تھا, جس کی وجہ سے وہ والا فیم نہ رہا. اس کے بعد پھر مجھے کچھ ٹائم ملا, لوگوں نے ویڈیو بنائی, آپ لوگوں نے پیار دیا. کافی لوگ کہتے ہیں کہ اپنی وائف کو لے کے آیا فیمس ہونے کے لیے. یار اس طریقے کی کیوں کمنٹ کرتے ہو؟ یہ ہی نہیں 6 لاکھ تو اس کے فالوور تھے ٹک ٹاک پہ, تو فیم تو ماشاءاللہ سے یہ پہلے سے ہی تھا. اور یہ ہے کہ بیچ میں جیسے وہ ایک چیز کم ہوگی زیادہ ہوگی, کیونکہ بھائی اس نے کمانا بھی تھا. کیونکہ ہم لوگ اس کو اگر بولتے کہ بھائی تو سکون سے بیٹھ, تو ویڈیو بنا رہا ہے, نہیں, ہم نے کہا بھائی کما کے خود کھانا ہے. تو جب میری شادی ہوئی تھی نا, دیکھو شادی سے میری امی نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا میں تیری شادی کر رہی ہوں, تو اب آپ کا اپنا گھر ہے, چاہے تو میرا پنجاب میں گھر ہے جو مطلب بولتے ہیں نا وراثتی گھر امی ابو کا, وہاں پہ میں رہتا تھا. تو امی نے مجھے یہ کہا کہ بیٹا اب تجھے یہ گھر بھی ہے, یہ کمرہ بھی ہے, سب کچھ ہے تیرے پاس, اب آگے تیرے اوپر ڈیپینڈ ہے. محنت کرے گا, اپنا ایک اور گھر لے, مطلب اپنا خود سے پرموشن کر اپنا, مطلب کہ یہ جیسے آگے بڑھنے کا. امی اتنے وہ سمجھاتی تھی, اب میں کیسے آپ لوگوں کو بتاؤں, وہ بہت لمبا ہو جائے گا, بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا. امی نے مجھے ہر قدم پہ سمجھایا, بیٹا یہ نہیں کر, وہ نہیں کر. تو پھر میں نے ہر بات مانی, اور امی نے مجھے جیسے سکھایا کہ بیٹا اب آگے بڑھنا تیرے اوپر ڈیپینڈ ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہی لائف رہے تو وہ تیرے اوپر ہے. اپنا مطلب کام کر رہا ہے, وہاں کھیتوں میں کام کرتا تھا, 500-600 روپے ملتا تھا, جس سے مطلب ہم میاں بیوی ہیں اور گھر میں کچھ لگ جاتے تھے اور کھانا پینا تو ہو جاتا تھا. انسان کو محنت کرنی چاہیے, آگے بڑھتے رہنا چاہیے, آگے بڑھتے رہنا نہیں چاہیے. یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ میاں نے مجھے مطلب ایک مرد اگر پیدا کیا ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ گھر میں افراد ایک آدھے گھر کا اور کا بھی اتنا ذہن میں سوچنا چاہیے کہ بھائی میرے قریبی کوئی غریب, میرا بہن بھائی یا کوئی بھی ایک جیسے ہوتا ہے رشتہ دار ہے, تو آپ یہ سوچو کہ میں ان کو بھی خرچہ دوں. جب یہ نیت رکھ کے چلتے ہو تو اللہ میاں آپ کو خود بخود دیتا ہے رزق, اور وسیلہ وہ بنتا ہے. آپ تھوڑا سا ہیلا کرو, وسیلہ وہ خدا بنتا ہے. یہ نا میں نے کافی جگہوں پر پڑھا ہے اس کے بارے میں. میں نے ایک بک بھی پڑھی تھی, میں بہت زیادہ پڑھنے کا بھی شوق رکھتا ہوں. بک میں نے ایک پڑھی تھی جو نا سوچ کے اوپر ڈیپینڈ تھی. بک کا کوئی نام تھا, میں ضرور بتاؤں گا آپ لوگوں کو. اس کے اوپر میں نے صرف شروع سے لے کے اینڈ تک یہی دیکھا کہ آپ کا جو زور ہے, جو آپ کی طاقت ہے, وہ آپ کا دماغ ہے, اور سادے الفاظوں میں کہہ لو تو نیت ہے. آپ اگر یہ سوچیں گے نا کہ یار میں نے 1000 کمانے اور میں نے چوری چھپے دیکھنا, بھی کسی کو پتہ نہ چلے, کسی کو یہ نہ پتہ چلے اس کے پاس پیسہ ہے, کوئی مانگ نہ لے, تو پھر آپ ویسے ہی رہیں گے. یا اگر آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ یار میں اس سے لے لوں, یار یہ والا بندہ جو ہے نا امیر ہے, اس کے سے ذرا بات کرتا ہوں, دوستی بڑھاتا ہوں, پیسے ویسے مانگوں گا, یہ اس طریقے کی سوچ رکھتے ہیں تو آپ وہی رہ جائیں گے. اگر آپ سوچ رکھتے ہیں کہ میں لوگوں کی مدد کروں ایک اچھی نیت سے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے اور آپ کو ملتا ہے, ہر حال میں ملتا ہے. دیر سے صحیح مطلب مل ضرور جاتا ہے. اور محنت کرو, انشاءاللہ تعالیٰ محنت رنگ لائے گی. اور آج کا ولاگ آئی تھنک بہت لمبا ہو گیا, سو آج اللہ اور باقی کوئی بات بری لگی ہو تو آپ بھی میرے بچے بھائی ہو, اس کے لیے سوری. تو امی علی بھائی کے چینل کا بول دیں کہ ڈسکرپشن میں لنک ہے. علی کا جو چینل ہے نا, اس کو اب مجھے تو وہ بولنا بھی نہیں آتا, وہ کیسے کہتے ہیں, علی کیا ڈسکرپشن میں لنک ہے. ہاں اس کا لنک ہے, تو آپ نے بھائی ان کو بھی فالو کرنا, سب نے سبسکرائب کرنا ہے, سب نے. میری امی نے کہا میرا بیٹا ہے, مجھے وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے اور یہ بھی بہت پیارا لگتا ہے. ہم دونوں ٹوینز ہیں یار, اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ لوگ. اور دونوں کا بہت پیار ہے, بہت زیادہ پیار ہے. ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ میرا بڑا بھائی ہے حالانکہ, لیکن ہم دوستوں کی طرح زیادہ رہے ہیں. جب بھی ہماری کال پہ بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار جس طریقے کے آج کل کا ماحول ہے, ابھی اتنے گھنٹے لوگ بات کرتے ہیں. ہم بھائی 4 گھنٹے بات کرتے ہیں, پر جب کرتے ہیں, جب نہیں کر رہے تو نہیں کر رہے, لیکن جب کرتے ہیں تو یار حد ہو جاتی ہے. باقی آئی لو یو علی بھائی. اور آپ
آپ کو ایک اور بات بتائیں, آپ کو بھی ہم نے اپنی فیملی بنا لی ہے, تو اب ہم آپ لوگوں کے ساتھ بھی اتنی باتیں کیا کریں گے, اور اگر آپ سن سکتے ہیں تو ہم روزانہ بتائیں بھائی, سن سکتے ہیں آپ, پھر یہ نا کہ بھائی کتنا لمبا ولاگ ڈال دیا اس بندے نے, کون دیکھے گا یہ. لیکن خیر یار, برا نہ سوچے ہمارے لیے, ہم آپ کی فیملی ہیں اور بہت آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. اچھی اچھی باتیں کیا کریں گے, اور پیار والی, سب سے پیار سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے, اخلاق, اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احساس, اپنے اندر سے کبھی احساس نہیں ختم ہونے دو. احساس جو ہے اس کی بہت قیمت ہے, اور اس کو زندہ رکھو. اور میرے جتنے بھی دوست تھے خاص طور, سب مطلب کافی حد تک بے وفا ہی نکلے. اور ایک میرا دوست ہے جس کو میری امی نے بھی اپنا بیٹا کہا ہوا ہے, اور وہ مصطفیٰ. ایسے ہی بالکل. اور وہ میرا. چلے جی, اللہ حافظ, ورنہ ہم لوگ پھر سے شروع ہو جائیں گے. ہم پنجابی بندے ہیں, ہماری تو باتیں ایسے ہوتی ہے کہ دروازے پہ کھڑے ہوئے 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار ابھی جلدی ہے اسی لیے دروازے پہ کھڑے. چلیں جی ٹھیک ہے, اللہ حافظ. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, بھائی کا ڈسکرپشن میں لنک ہے. باقی جتنے بھی بھائی یہاں پر ہیں, جتنی بھی بہنیں ہیں, سب کو دل سے لو یو, اور آباد رہیں, خوش رہیں. ہم بھی خوش ہیں, آپ بھی خوش ہیں.